آج چلتے ہیں قصے کی طرف. بچوں آپ کو پتا ہے کون سا قصہ ہے جو آج ہمیں کنٹینیو کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اچھا آپ کو یہ بھی یاد ہے؟ مجھے بھی یاد ہے. اچھا میں اس لیے شارٹ کر کے سناتی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور ہاں بہت بڑا قصہ ہے ماشاء اللہ سے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے, ذکر ہے. اور اچھی بات ہے نا, ہمیں وہ ساری باتیں پتہ لگتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم, اور ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو ہم کہاں تھے؟ فرعون جو تھا اس نے تو چیلنج کیا, اس نے کہا کہ میرے جادوگر نہیں ماننے والا تھا. سب لوگ ہاں ماننے لگے, سارے جادوگر, سارے جو میجک. ہاں السلام کا جو ساتھ تھا ان نے سب کو ختم. اتنا بڑا, ہاں اتنا بڑا اژدہا تھا, اتنا بڑا تھا. ہاں سارے چھوٹے 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 تھے نا اژدہا تھے. ہاں وہ رسیاں تھیں, وہ تو اژدہا تھا ہی نہیں, وہ تو رسیاں تھیں. تو ان کو سب کو کھا لیا, اور ایک بھی جو رسی تھی نا وہ میدان میں تھی ہی نہیں. تو جادوگر جو جتنے بھی تھے سانپ بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا اٹھایا تو وہ عصا بن گیا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. اب کیا ہوا کہ جتنے بھی وہاں پہ جادوگر تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ نہیں, ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں, کیونکہ موسیٰ سچا ہے, یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ کوئی میجک نہیں کر سکتا, یہ میجک ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی نشانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کر سکتے. بالکل نبی کر سکتے ہیں. بہت پیاری بات آپ نے کہی. اب اس طرح سے پھر ہوا کہ پھر سارے جو تھے جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, اور فرعون کو بولا ہم تمہیں بات نہیں مانیں گے, ہم ایمان لائے موسیٰ پہ, ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پہ, کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی نشانی دی تھی. فرعون جو تھا اس کو تو غصہ آ گیا, اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کے لیے, نعوذ باللہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے بلایا تھا کہ وہ ہار جائیں گے, ہم جیت جائیں گے, ایسے کیسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو جیتنا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے نا, وہ ہمیشہ جیتتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے, جو اللہ کے خلاف بولتے ہیں, اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے, ذلیل و خوار کرتا ہے, جیسے فرعون کو کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر پتہ ہے کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون کو تو بہت غصہ آیا. کے ساتھ ہوتے جو جس کو جیتنا ہوتا ہے وہ کلمے پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, وہ جیت جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے. میری نا اسکول میں نا اسپورٹس ڈے کا لاسٹ ڈے تھا, میں سب کو میڈل مل رہا تھا نا, تو نا میں دعا کر کے گیا, پھر میں نا جیت گیا. آپ بھی جیت گئے. دیکھیں آپ نے دعا بھی کی اور آپ نے محنت بھی کی, دونوں چیزیں کی نا, دعا اور محنت, دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے گھر پہ قبول ہوتی ہیں, اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو گفٹ دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ قصہ سنیں. صحیح سنان, قصہ سنیں, پھر میں آپ کی باتیں سنوں گی. پھر اس طرح سے ہوا کہ فرعون کو تو بہت غصہ آیا. پھر اس نے کہا جادوگروں کو کہ میں نے تمہیں جو میجک دکھا رہے تھے, میں نے تمہیں بلایا تھا, اب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تم موسیٰ کے ساتھ مل گئے, لگتا ہے یہی تمہارا ٹیچر ہے, یہی تمہارا استاد ہے, اسی نے تمہیں سکھایا ہے, کیونکہ وہ تو سرکش تھا, وہ تو جھوٹا تھا. صحیح ہے, وہ اس پہ الزام لگانے لگا اپنے لوگوں پہ. پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری بات فرعون نہیں مانیں گے. پھر فرعون نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانو گے, میں تمہارے ایک سائڈ کا ہاتھ اور ایک سائڈ کا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا, پھر تم کیا کرو گے؟ تم تو محتاج ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دو. اس نے کہا میں سولی پہ لٹکا دوں گا تمہیں. پھر جادوگروں نے کہا اب تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو ہم لوگوں کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے جادوگر تھے, لیکن اب تو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں, اللہ کی رحمتیں ہم پہ آ چکی ہیں, اللہ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی ہے, اب جو ہم بے وقوف ہوں گے جو تمہاری بات کو مانیں گے, اب تو ہم بالکل بھی نہیں مان سکتے ہیں. پھر وہ سب کے سب ایمان لے کر آ گئے. تو فرعون جو تھا وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا. پھر اس کو تو غصہ آیا نا اس کو, تو پھر وہ کہنے لگا میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو یہ کروں گا, میں تو وہ کروں گا. پھر انہوں نے جادوگروں کو سزا بھی دی, لیکن جادوگر تو سب کے سب شہید ہوئے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے تو شہید جو ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے بھی نہیں ہیں, وہ اللہ کے گھر پہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. پھر یہ ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ ناراض تھا. فرعون جو تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا, ظلم کرتا تھا, اور ظلم شروع کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. اب تو موسیٰ علیہ السلام کی اچھی باتیں
لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. لوگ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے, اس کے رب کو مانیں گے, مجھے نہیں مانیں گے. پھر اس نے ظلم کرنا شروع کیا. یہاں اس نے ظلم کرنا شروع کیا بچوں, اللہ نے اس کے اوپر مصیبتیں شروع کر دیں, ان کے اوپر عذاب شروع کر دے, کیونکہ وہ سرکش تھا, مانتا نہیں تھا. پھر پانی کم ہونا شروع ہوا, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا, سب پریشان تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے پریشان ہوئے, کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے پیار کرتے تھے, کیونکہ بنی اسرائیل پر فرعون نے بہت ظلم کیا ہوا تھا, بہت ظلم, ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, ان کو اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا. فرعون کی مرضی کے بغیر تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کی زندگیاں ختم ہو چکی تھی بالکل, وہ بالکل ایسے بہت برا ان کا حال تھا. پھر پانی چیزیں ساری کم ہونے لگی, اللہ کا عذاب آنے لگا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کچھ طریقہ ایسا بتا کہ ہم جو بنی اسرائیل ہے وہ فرعون سے اس کو نجات ملے, ہم لوگ صحیح رہیں, صحیح جگہ پہ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ ایسا کریں, رات کو بنی اسرائیل کو, جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا بیچارے مظلوم لوگ تھے, بہت زیادہ دکھی لوگ تھے, جو فرعون ستاتا تھا ان کو لے کے آپ فلسطین چلے جائیں. صحیح ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں, بنی اسرائیل سے آپ نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنی اپنی قوم تھی سارے لوگوں کو انفارم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے, اب آپ چلیں اور ہم سب جاتے ہیں بنی اسرائیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب لوگ جمع ہو گئے اور سب جانے لگے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگے. اور فرعون کے جو ساتھی تھے نا, جو اس کو انفارم کرتے تھے, ان کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے دریا کے پاس جا رہا ہے. صحیح ہے, وہ سمندر کے پاس جا رہا ہے, وہاں پہ کہیں دوسرے ملک میں جا رہا ہے. تو فرعون کو تو غصہ آیا, اس نے تو اپنی فوج تیار کی, اس نے تو کہا چلو میں چھوڑوں گا نہیں بنی اسرائیل کو, یہ کہاں لے کے جا رہا ہے, بنی اسرائیل چلے جائیں گے تو میری غلامی کون کرے گا, میرا کہنا کون مانے گا, میں کس پہ بادشاہت کروں گا, میں کس پہ روب چلاؤں گا, ہے نا. وہ تو سرکش تھا, وہ تو جاہل تھا, بدتمیز تھا. تو پھر حضرت موسیٰ اب جب جانے لگے, ان کو پھر پتہ لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, بنی اسرائیل کو, کہ ہم جب جا رہے ہیں تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے فرعون اور اس کا لشکر. فرعون تو بادشاہ تھا, اس کا اتنا بڑا لشکر تھا. پھر جو بنی اسرائیل والے تھے وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے پہ تو یہاں آ گئے ہیں, فرعون جو ہے دیکھو ہمارا پیچھا کر رہا ہے, اور آگے جو ہے وہ سمندر ہے اور ہم بیچ میں ہیں, اور فرعون جو ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے, اب تو ہم گئے, اب تو ہمیں مار دے گا. وہ ظاہر ہے سمندر میں تو جا نہیں سکتے, کیسے جائیں گے وہاں پر, تو حضرت تو مچھلیاں ہوں گی, کھا جائیں گی, اور کیسے پار کر سکتے ہیں, وہ تو اس کو کراس ہی نہیں کر سکتے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل بھی آپ فکر نہیں کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اور سمندر پار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, تو اللہ ہی کوئی تدبیر نکالے گا, اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا. ٹھیک ہے, اللہ پہ بھروسہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو وہ پھر کیا کیا انہوں نے, جو عصا تھا نا, جو اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا, سانپ بن گیا تھا, انہوں نے وہ جو اپنی عصا تھا وہ انہوں نے سمندر پہ مارا, سمندر پہ, تو سمندر دونوں طرف سے کھل گیا, بیچ میں ایک ڈرائی راستہ نکل آیا, جیسے روڈ ہوتے نا ہمارے, اس طرح کا ڈرائی راستہ نکل آیا, اور سمندر اوپر, ہاں پہاڑوں کی طرف, اس طرح ماؤنٹین کی طرف, اس طرح سے دونوں طرف سے سمندر کا پانی جانے لگا, اور بیچ میں خشک راستہ آ گیا. پھر تو بنی اسرائیل خوش ہوئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا کرشمہ تھا, اللہ کا ایک یہ میجک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو بچایا. بالکل اللہ کا ایک میریکل تھا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا. پھر جلدی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس راستے کو پار کرتی گئی. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کو پار کیا, تو فرعون جو تھا وہ پہنچ گیا دریا کے, سمندر کے پاس. اس نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اندر جا رہی ہے. پھر اس نے دیکھا واہ یہ تو راستہ تو صاف ہے, اس کو تو عقل بالکل چلی گئی نا, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ معجزہ اللہ کا ہے. سمندر کس طرح سے پھٹ سکتا ہے, سمندر میں کس طرح سے خشکی آ سکتی ہے, ڈرائی راستہ تو نہیں آ سکتا نا, روڈ تو نہیں بن سکتا نا. تو وہ تو اللہ نے کیا تھا صرف بنی اسرائیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے. فرعون نے تو نہ یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا, فرعون سیدھا گھس گیا, سمندر کے اندر آ گیا. ہمیں بچانے والا اللہ ہے, بالکل اللہ ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل کو بچایا. تو فرعون بھی جلدی جلدی خشکی کے اندر ڈرائی وہاں پہ ساری زمین تھی وہاں پہ جلدی سے چلا گیا, اور جب یہ پورا اس کے لشکر کے ساتھ بیچ میں پہنچا نا, بالکل بیچ میں, ہاں بیچ میں پہنچا, اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار کر چکے تھے سمندر کو, اللہ نے ان کو پار کرا دیا. اور فرعون تو تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا, وہ بیچ میں آ گیا, بیچ میں آیا, وہ پانی بھر گیا جلدی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مل جاؤ,
سمندر دوبارہ سے مل گیا. اور کیا حال ہوا فرعون کا, جو اتنا نادان تھا, اتنا غرور کرتا تھا, اتنا تکبر کرتا تھا, مچھلیاں کھا گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا, پانی میں اس کو ڈبو دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ جب اس نے دیکھا اپنی موت آ رہی ہے تو وہ کہہ رہا تھا, یا اللہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا, یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا, اے اللہ میں مسلمان ہوں, مجھے بچا لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا بالکل بھی نہیں. جس پہ جب کوئی عذاب آتا ہے وہ اس وقت توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کرتے, کیونکہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں توبہ کے بہت سارے موقع دیے ہوئے ہیں, دیے ہیں نا بہت سارے موقع, ہمیں زندگی دی, ہمیں ہر زندگی کے ایک ایک اسٹیپ پہ ہمیں سکھایا تم یہ غلط کر رہے ہو, سدھر جاؤ سدھر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, ہم برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سزا برا دیں کریں گے, تو بالکل. ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. ہاں برا ہوگا, سب کے ساتھ برا ہوگا. نہ ہمیں کسی کے ساتھ برا کرنا چاہیے, نہ کسی کا برا سوچنا چاہیے. اور آپ کو بچوں پتہ ہے پھر کیا ہوا, فرعون کی جو لاش تھی وہ کچھ عرصے کے بعد پانی سے باہر نکل گئی, اور فرعون کے جتنے ساتھی تھے ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں لگا, وہ تو سمندر نے اندر لے لیا, وہ تو مر کھپ گئے, سمندر کے جانور کھا گئے. لیکن فرعون کی لاش پتہ ہے کیوں اللہ نے پانی سے نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پانی سے نکالی کہ اس کو آج تک عبرت کا نشان بنانا تھا. اللہ تعالیٰ کو آج تک بتانا تھا کہ دیکھو ایسے ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت کچھ دیا ہوا تھا, پیسہ, حکومت, بہت کچھ دیا ہوا تھا. وہ مر ہی جاتا ہے, مر ہی جاتا ہے. جو گندے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیتے ہیں اس کو, مرنا تو بیٹا سب کو ہے. لیکن اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا, اگر ہم برے کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں, دوزخ میں, اس کے اندر آگ ہوگی. پھر فرعون کو پھر جب وہ باہر نکلا تو کچھ لوگ تھے اس کو پہچان گئے. جب ہم جنت میں جائیں گے ہمیں کچھ کھانے کا دل چاہ ہوگا, ہمارے سامنے ہی وہ ہوگا. بالکل صحیح. اور فرعون کی جو لاش ہے بچوں آج تک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے. آج بھی ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوف آتا ہے. کوئی بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, نہ کوئی بھی اپنے بچوں کا نام فرعون رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ برا تھا اور آج تک وہ برا ہے. آج تک ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ اس کے شر سے بھی بچا, اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. میرا نام نبی کا نام رکھا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو بچوں آج کا آپ کو قصہ کیسا لگا؟ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہو. یہ قصہ تھوڑا سا لیندی تھا لیکن بہت اچھا تھا. آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی کہ غرور نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے, اور ہمیشہ دوسروں کی بات سننی چاہیے, نیکی کی باتیں پھیلانی چاہیے, اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہی زندگی ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے اچھے کام کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی بہت اچھی طریقے سے گزرے گی. مجھے دیجیے اجازت بچوں کی بہت پیاری پیاری باتوں کے ساتھ, اور میں تو چلتی ہوں.